مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. گرامی صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بالخصوص جامعہ کے محتمم امیر جمعیت علماء اسلام ضلع باول نگر حضرت مولانا معین الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنرل سیکرٹری مولانا عبدالخالق صاحب، آپ کے یہاں کے قابل احترام قابل قدر MP پنجاب اسمبلی کے رکن میاں حافظ فدا حسین صاحب، امیر تحصیل منچن آباد مولانا طلحہ صاحب، نائب محتمم جامعہ میاں عثمان صاحب، اور آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں شریک میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے ان تمام فضلاء کو اور حفاظ کو، ان کے والدین کو، مدرسے کے اساتذہ اور مولانا معین الدین صاحب کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت، ان کی کاوش دین کے لیے اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں اور نوجوانوں کو اپنے خاندانوں، گھرانوں، والدین، قوم اور انسانیت کے لیے باعث برکت بنائے۔ آمین۔ میرے محترم بھائیوں، دینی مدارس کی ایک تاریخ اور ایک پس منظر ہے۔ اگر آپ دینی مدارس کی پس منظر پر نظر رکھیں، اس کی تاریخ دیکھیے، تو اس کی اہمیت کا آپ کا اندازہ ہوگا کہ دینی مدارس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح اس علم کا، اس دینی اسلام کا، شریعت محمدی کا، قرآن اور سنت کا جو تعلیم دینی مدارس میں سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ علم جو مدارس میں سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے، یہ کتنی عظمت اور فضیلت کا علم ہے۔